کے فائدے اور حکم، جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ 40 ایسی چیزیں ہیں جو اس اسلام میں باقی رکھی گئی ہیں، اس میں سے کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کلمات سے 10 چیزیں مراد ہیں جو ان پر واجب تھیں، کس پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے لیے سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 1، کلی کرنا، آپ کی شریعت میں کلی واجب تھی وضو کے لیے۔ ناک میں پانی ڈالنا، یا یوں سمجھیں سب سے پہلے جو کام، جس طرح ہم نے آپ کو کل عرض کیے یا پرسوں عرض کیے، پہلے آپ ہی کی ذات پاک نے شروع کی۔ سر میں مانگ نکالنا، یہودیوں والی ایک سائڈ پر نہ، سیدھی مانگ نکالنا، یہ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ مونچھیں کٹوانا، ٹھیک ہے جناب، مسواک کرنا، ختنہ کرنا۔ نمبر 7، ناک کے نیچے کے بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناخن کٹوانا، پانی سے استنجا کرنا۔ پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ عرض کیا، جو مسجد قباء والی بستی ہے نا، مسجد قباء شریف والی، ان کی بڑی تعریف ہے یہ تقوی اور طہارت پاکیزگی کی قرآن پاک میں، واللہ یحب المتطہرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کرتے ہو کہ تمہاری پاکیزگی کی بڑی تعریف ہے یہ؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، بنو سلمہ غالباً قبیلے کا نام، ہم جو ہے نا جب پیشاب کا کھانا کرتے پہلے تو اس کو مٹی سے خشک کرتے ہیں، مٹی سے خشک کرنے کے بعد پھر اس کو پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ اسی پاکیزگی کو آپ 11واں سپارہ پڑھیں، اس کا جو دوسرا رکوع ہے، جو مسجد ضرار کا تقوی اپنا ذکر ہے، اس کے ساتھ مسجد قباء شریف کا ذکر ہے، اور ان ہستیوں کا وہاں تقوی اور طہارت کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ڈبل استنجا کرتے ہیں، پہلے مٹی سے پھر پانی سے۔ یہ بھی آج آپ فرض کرتے چلیں۔ اگر کہیں پانی نہیں ہے تو بندے نے ڈھیلوں سے، یعنی روڑوں بٹوں سے پخانہ پیشاب والی جگہ کو صاف کر دیا، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، بہی شرط انسان کی نجاست اور غلاظت پھیلے نہ، جگہ خاص سے ادھر ادھر پھیلے نہ، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، ان کے فائدوں کی پوری تفصیل ہماری کتاب اسلامی زندگی میں دیکھو، یہاں اجمالاً کچھ عرض کیے دیتے ہیں۔ مطلب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 چیزیں ہیں ان کے بھلا فائدہ کیا ہے، کلی کرنے کا، ناک میں پانی ڈالنے کا وغیرہ۔ آپ کی کتاب ہے جس کا نام ہے اسلامی زندگی، وہاں بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بیان فرمایا، لیکن یہاں بھی تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں کہ کلی کرنے کا کتنا فائدہ ہے، ناک میں پانی ڈالنے کا کتنا فائدہ ہے وغیرہ۔ اول تو سمجھنا چاہیے کہ سرکاری چیز پر سرکاری نشان ہوتے ہیں، سرکاری چیز پر سرکاری نشان۔ فوجیوں پر سرکاری وردی اور سرکاری گھوڑوں پر شاہی مہر ہوتی ہے۔ مومن سلطنت الہیہ کا نوکر ہے، مومن سلطنت الہیہ کا نوکر ہے، چاہے کہ اس کی پیٹی وردی علیحدہ ہو، یہ 10 باتیں شاہی پیٹی وردی ہیں۔ ان کے فوائد حسب ذائل ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنے کا بھلا کیا فائدہ؟ کلی کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ بھی کلی کرنا نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، ادروائز بھی۔ اگر کھانے میں دانت کا میل شامل ہو جائے تو تندرستی کو مضر ہے۔ یہ دانتوں میں نا میل وغیرہ، روٹی کے ٹکڑے اڑ جائیں، رہ جائیں، تو یہ معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دانتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کبھی تجربہ کر لو، اگر آپ سپیکر ہوتے، آپ گفتگو کرنے والے ہوتے، تو آپ کو پتہ ہو جاتا
اگر آپ مسواک نہ کریں، باقی وہ انگریزی والا معاملہ جو ٹوتھ ہے وہ نہ کریں تو آپ کی آواز کلیئر نہیں ہوتی۔ کیوں کلیئر نہیں ہوتی ہے؟ ان میں جو یہ ذرات پھنس جاتے ہیں، اس سے گلے کو کافی فرق ہوتا ہے، آواز بولنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے۔ صرف مسواک ہی چھڑا کر لیں نا جی، مسواک، پھر بولنے کے لیے آپ بیٹھے کہ آپ کا گلہ ایسا خوبصورت آواز دے گا کہ کیا بات ہے جناب، یہ تو ایک سنت فرق ہے۔ نیز اس میل سے منہ میں بدبو بھی آتی ہے، معدے کا پرابلم، آنکھوں کی روشنی کا پرابلم، دانتوں کا پرابلم، آواز کا پرابلم، پھر منہ میں بدبو جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان سب کا علاج کیا ہے؟ کلی ہے۔ نمبر 2، مسواک سے دانتوں کی ریخوں میں میل جم کر زہریلا مادہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ دور نہ کیا جائے تو مسوڑوں سے خون یا پیپ بہنے لگتا ہے۔ کوئی بندہ مسواک کرنے والے کا کبھی مسوڑے نہیں سوجیں گے، کبھی خون پیپ نہیں آئے گا، کبھی اس طرح کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس لیے مسواک بڑی مفید ہے، مسواک بہت سی بیماریوں کو مفید ہے، اس سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں، مسواک کی جگہ ٹوتھ پک نہیں لے سکتا۔ جو مسواک کی فضیلت ہے وہ ٹوتھ پک کرنے سے اس کی فضیلت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ خدا کے لیے انگریزی دور شامل ہو چکے ہیں، کئی لوگ آپ کو یہ نہ کہ جناب مسواک کی جگہ وہ انگریزی معاملہ کر دو تو ثواب بھی وہی ہے۔ نہیں 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 بابا، ایسا کوئی بھی نہیں، دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اکثر آج کل معدے کے لوگ مریض ہیں، تجربہ کر لیں، مسواک کرنا آپ نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے معدے کے جتنے بھی پرابلم ہیں سارے ختم ہو جائیں۔ اور معدے کو کہا گیا ام الامراض، معدہ جو ہے نا تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ آنکھیں خراب نہیں ہوگی اگر کسی کو سستی، جس طرح کہ آج کل راتیں بڑی چھوٹی ہیں، بڑی مشکل سے صبح جاگ آتی ہے، بندہ اٹھ بھی پڑا ہو تو پھر بھی سستی، قہری وغیرہ، اگر مسواک کر کے اپنا وضو کر کے نماز میں آئے تو انشاءاللہ شاش بشاش بیٹھا ہوگا۔ اچھا، آنکھوں کا نور جو ہے نا یہ تیز ہوتا ہے مسواک کرنے سے، سستی دور ہوتی ہے۔ اچھا، گندا ذہن، جتنی بھی رات کو اس نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے معاف کرے، اس نے کوئی اوٹ پٹانگ دیکھے ہیں، صبح مسواک کرے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کے ذہن میں کوئی کہیں قسم کا برا خیال نہیں ہوگا۔ اور منہ کے امراض کو دور کرتی ہے، روحانی بھی اور معدہ کیا، منہ کیا، ذہن کیا۔ جہاں کنی میں آسانی ہوتی ہے جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، مگر چاہے کہ مسواک پیلوں یا کسی کڑوے درخت کی ہو، پیلوں کہتے ہیں جو ہمارے قبرستان میں جالیں نہیں، جالیں، یہ جالیں تو پھر پیلوں نہیں دیتی، کہیں کہیں ایسا ہے جگہ کہ وہاں پیلوں بھی آج کل ان کا بلکہ موسم ہے پیلوں کا۔ ہمارے خواجہ صاحب نے بہت بڑی خوبصورت پیلوں پکیاں ہوئے مہی چڑوں رل میں، آپ کا دیوان ہے نا خواجہ غلام فرید صاحب کو بھی آپ پیلوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ روہی تھلدما جو 40 سال آج کل جہاں پرابلم ہوئی ہے، آپ نے غالباً یہاں 12 سال کا 18 سال ریاست کی، تو پھول والے درخت کی نہ ہو، کوشش ہو جال کی ہو یا کڑوے درخت کی ہو۔ اچھا، بھلا کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم ایک بالشت اور 4 کم از کم انگلے کے موٹا ہونا، انگلے کی جتنی موٹی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ناک میں پانی لینا دماغ کو صاف کرتا ہے۔ آج اطباء حکیم لکھتے ہیں کہ اگر زکام لگ جائے تو اس کو 2-3 دن پہنے دیا کرو، تاکہ یہ جو دماغ کے خلیے ہیں، ان کی وینیں ہیں، جو دماغ کا مادہ ہے، یہ صاف شفاف ہو جائے، اور بندہ سرسام سے، بندہ ٹیک سے، بندہ فالج سے، کافی سارے۔ تو اس طرح اگر بندہ دماغ میں پانی، یہ جو ہم پانی ڈالتے ہیں یہ ایک قسم کی دماغ کی صفائی ہوتی ہے، اس لیے وضو کرنے والے دیوانے کم ہوتے ہیں، بندے کو کبھی دیوانہ پن نہیں ہوگا جو بندہ وضو کرتا ہے۔ مگر چاہے کہ اگر روزہ نہ ہو تو بانسا تک پانی چڑھائے، بانسا کہتے ہیں یہ جو سخت ہڈی ہے، یہاں تک کم از کم چڑھے۔ مونچھ کٹوانا، اس قدر مونچھ کٹوانا سنت ہے جیسے اونٹ کا پورا کنارہ کھل جائے۔ اب میاں ذہن میں رکھیں،
طرح طرح کے فتوے اور باتیں ہوتی ہیں۔ مونچھ، اس کا حکم یہ نہیں کہ آپ اس پر یہاں اس طرح پھروا دیں یا مشینی پھروا دیں۔ مونچھ کا حکم ہے اس کو کم کرو، داڑھی مبارک بڑھے، ٹھیک ہے جناب۔ تو ایک سوچ آتے بھی کم از کم کتنے مونچھیں ہونے چاہیے۔ یہ آپ کا ہونٹ نہیں ہے اوپر والا، یہ جہاں جیسے شروع ہوتا ہے، یعنی اتنی اوپر نہ ہو کہ یہ بالکل چھپ جائے، ٹھیک ہے نا، اتنی ہوں کہ یہ جو آپ کے اوپر والی پٹی ہے نا ہونٹ کے اوپر والی، یہ آسانی سے نظر آئے۔ اوپر پھر یہ جتنی موٹی بن جائے جتنی بڑی بن جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی آپ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی زیارت کروائے، توسہ شریف والے ہیں، مکھٹ شریف والے ہیں، جگی شریف والے ہیں، جبی شریف والے ہیں، ایک جس طرح خاکی تصویریں دیکھتے ہیں نا، خاکی تصویریں خیالی بلکہ پاؤں مزاروں میں جائیں تو لوگ دیواروں میں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، حضور غوث پاک کی، داتا صاحب کی، بابا فرید پاک کی۔ تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو کسی بزرگوں نے یہاں کوئی بلیڈ وغیرہ سے یا مشین سے مونچھیں، اچھی خاصی اور ہنسیوں کی مونچھیں، وہ بھی خیالی تصویریں ہیں۔ پینٹر بھی تو خیالی تب بھی بناتا تھا نا جب وہ ان کا تصور ہستی کا سامنے ہوتا تھا۔ مطلب مختصر، یہ ہونٹ نہیں چھپنے چاہیے، اور جب آپ پانی پئیں تو وہ کوئی بال پانی میں نہیں آنا چاہیے، بس بات مختصر۔ باقی یہ اس کے شریعت قائل نہیں ہے کہ آپ اس پر تو اس طرح پھروانے سے تو یوں انگریز بن جاتا ہے، اور یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، سنت مبارکہ کے خلاف ہے۔ باقی چھوٹی رکھوانے سے بھی انسان کی خوبصورتی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، ہر وہی سنت پاک ہے جس میں انسان کی خوبصورتی بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ اچھا، جس سے ہونٹ کا پورا کنارہ کھل جائے کہ کھانے اور پینے میں اس کے بال نہ آئے، یہ ہماری تحقیق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے پیارے ہستیوں کی جو اپنے وقت کے امام مفتی شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ ان بالوں میں زہریلا اثر ہوتا ہے۔ ایک بات ہے کہ پھر یہ بال کٹوانے کا حکم کیوں ہے؟ یہ جو بال ہوتے ہیں نا، یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں ان میں پھر ہوا کے ذرات کے دھوڑ مٹی یہ زہریلے پن یہاں جم جاتے ہیں۔ جب بندہ پانی پیے گا، ٹھیک ہے نا جناب، تو وہ پھر بال نیچے گریں گے، ورنہ نیچے لگیں گے پانی کو، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ یقین مانے تو میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا، حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ حد سے زیادہ بڑی ہو چکی ہے، تھوڑا سا لگی نہیں پانی، معدے میں خرابی آئی نہیں، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت اور دانائی نہ ہو۔ اگر کھانا یا پانی اس سے لگ کر جائے تو بیماری پیدا ہوگی۔ مونچھ منڈوانا منع ہے، یعنی اس طرح یہ پھر ذہن میں رکھیں۔ ہم اوپر تو چل رہے ہیں، الٹے تو چل رہے ہیں، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی مبارک نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ذہن میں رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ بار ہم آپ مرض بھی کرتے ہیں، داڑھی مبارک یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جو واجبہ ہے۔ کیا ہے؟ واجبہ۔ یوں سمجھیں کہ تمام انبیاء والمرسلین کی ذات پاک کی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے جناب، کیونکہ اس سے ذوف با پیدا ہوتا ہے۔ جناب آگے حکمت والی اور بات بھی سنیں، وہ بندہ جوان مردی کے لحاظ سے کمزور ثابت ہوگا جو یہاں بلیڈ پھرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ مونچھوں کے کنارے کاٹنے کی ضرورت نہیں، یہ کنارے دیکھ رہے ہیں، یہ کنارے بے شک آپ کے جہاں آ جائیں یا یہاں آ جائیں۔ آپ کبھی غور سے وہی خیالی تصویریں دیکھیں نا، خواجہ شاہ سلیمان توسوی سے برحمۃ اللہ تعالیٰ، چشتیوں کے شہنشاہ، پیر پٹھان، توسہ شریف کے شہنشاہ، تو آپ کے جو خیالی تصویر مبارک ہے، اور بھی کافی سارے بزرگان دین، میں نے آپ کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کا ذکر کیا ہے، ان کی داڑھی مبارک نا، بلکہ مونچھیں تو وہ بالکل اس طرح پھرواتے نہیں، مونچھیں بھی ان کی یہاں تک ہوتی ہیں، تو یہاں تک آنے سے بے شک یہاں تک آنے یہ کوئی حرج حکم دیا گیا ہے کہ یہاں آپ کے ہونٹ وغیرہ صاف ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ تو اس سے منہ ڈھکتا ہے اور نہ کھانے میں ڈوبتی ہے۔ یہ والی
اپنے بندے نے یہاں کھانا ہوتا ہے، یہاں تو نہیں کھانا ہوتا نا جناب۔ لمبی مونچھوں والوں کو سگریٹ پینا، ناک صاف کرنا، کچھ کھانا پینا وبال ہوتا ہے۔ جن کی جہاں بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی، جہاں یوز کرے گا پہلے یہ خراب ہوں گی پینے کے لیے، کھانے کے لیے وغیرہ۔ باقی جناب اس کی جو 5 ہیں 6 ہیں، اس کے کل فائدے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرا